अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे उम्मीद करता हूँ कि अब सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अब सबको सलामत रखे, अब सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, मगरिब की नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो लोग गौर से ध्यान से सुन लें कि 70% लोग जो हैं करते हैं गलतियां। और क्या क्या गलतियां करते हैं, तो आज मैं आपको एक वीडियो, एक क्लिप सुनाने वाला हूं जिसमें हजरत हाफिज वसीम साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया है कि मगरिब की नमाज का तरीका भी और मगरिब की नमाज में क्या गलतियां करते हैं वो भी बताया है। तो आप जो है वीडियो को छोड़ कर ना जाए, पूरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए वीडियो सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं ज़लज़ला वसीमी। आज के इस वीडियो में हम मगरिब की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मगरिब की नमाज और नमाज़ों के बनिस्बत आप देखिएगा कि मगरिब में कितनी रकात है। आपको बताते हैं, मगरिब में 7 रकात हुआ करती है। 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल हुआ करती है। जैसे और नमाज़ों में चाहे 2 रकात 4 रकात सुन्नत पहले पढ़ी जाती है फ़र्ज़ नमाज से पहले, लेकिन इस नमाज में, मगरिब की नमाज में आपको पहले 3 रकात फ़र्ज़ पढ़नी होती है, उसके बाद सुन्नत और नफल पढ़नी होती है। तो आज के आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से नमाज में क्या क्या पढ़ा जाएगा। और हाँ, एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो तरीक़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मर्द और औरत दोनों के लिए तरीक़ा बराबर है। किस तरीके से नमाज पढ़ेंगे, तवज्जो इत्मीनान के साथ वीडियो देख लीजिए, इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम नियत करेंगे। आपको नियत का तरीक़ा बता देता हूँ। वैसे तो दिल में इरादा कर लिया, नियत हो जाएगी। ज़बान से कहना है तो इस तरीके से कहें। आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। नियत की मैंने 3 रकात नमाज मगरिब के फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर इस तरीके से कहते हुए आप हाथ बांध लेंगे। अल्लाहु अकबर ये जो कहा जाता है ये तकबीर तहरीमा है, और तकबीर तहरीमा कहना ये फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और तकबीर तहरीमा को हमेशा आवाज़ में कहना है, इतनी आवाज़ में कि आपकी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए। दिल में कहेंगे नहीं काम चलेगा, मैं बार बार अक्सर वीडियोज़ में बताया करता हूँ। तो तकबीर तहरीमा आपने कह लिया, नियत बांध ली आपने। अब आपको पढ़नी है सना। सना किस तरीके से पढ़ेंगे, स्क्रीन पे देख लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। मैं जो पढ़ता हूँ आप भी साथ में ज़रूर पढ़ा करें। इससे होगा क्या कि आप की लफ्ज़ी कोई तलफ़ुज़ की गलती हो तो वो दुरुस्त हो जाएगी। मेरे साथ ज़रूर आप पढ़ें, ठीक है। सना पढ़ लिया। सना पढ़ने के बाद तऊज़ और तस्मिया पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा
حسد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع کی جو تسبیح ہے 3 بار سبحان ربی العظیم آپ کو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. بہت سارے لوگ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، جو کہ معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 3 بار 5 بار 7 بار جتنی تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. سجدے کی جو تسبیح ہے 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار کہیں گے. اسی طریقے سے دونوں سجدہ ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے. پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آپ التحیات کے لیے جب بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنا ہے. کس طریقے سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اسکرین پہ بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو میرے ساتھ ضرور پڑھنا ہے. میں آرام سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. دیکھیے کس طریقے سے پڑھنا ہے. التحیات للہ، التحیات التحیات سمجھ لیجئے اسے. بہت سارے لوگ التحیات للہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے. نماز میں خلل اور خرابی ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھی جائے گی. درود ابراہیم آپ سن لیجئے، میرے ساتھ میں ضرور پڑھتے رہیے آپ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب یہاں پہ جو دعائے معصورہ آپ کو یاد ہو وہ دعائے معصورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور جب تک یاد نہ ہو جائے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دعائے معصورہ آپ دیکھیے. اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طریقے سے آپ سلام پھر لیں. سلام پھرنے کے بعد آپ 3 بار استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی اگر آپ کو یاد ہو تو ضرور پڑھا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا
جنت سے صرف ایک قدم پیچھے رہتا ہے، یعنی جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت سے باہر ہے، مرنے کے بعد سیدھا وہ جنت میں جائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو۔ تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آپ جب دعا کر لے 3 رکعت فرض آپ نے ادا کر لی، اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو سنت مؤکدہ کی نیت کس طریقے سے کریں گے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز مغرب کے سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، جو میں نے ثنا آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے وہی ثنا آپ کو پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے آپ کو، پھر سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ کو پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ میں غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کی لفظی غلطی درست ہو سکتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی جو تسبیح میں نے بتائی آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے، عظیم زوئے ہے، آپ کو اپنے ہونٹ کو گول کر کے زوئے کی آواز نکالنی ہے۔ بہت سارے لوگ جیم پڑھ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ زے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ معنی چینج ہو جائے گا جس میں نماز میں دقت ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے آپ کو 3 بار 5 بار جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہہ کے کھڑے ہو جائیں، پھر دونوں سجدہ کریں۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اور سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ تبت یدا پڑھے تھے تو اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر رکوع سجدہ اسی طریقے سے التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرے۔ پھر آپ اس کے بعد جو ہے نفل نماز 2 رکعت ضرور پڑھا کریں۔ نفل نماز جو ہے اکثر لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پڑھیں گے تو ثواب اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، بے شک، لیکن نفل نماز ایسی ہے، میں آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ یہی وہ نماز ہے جو بندے کو رب کے قریب کیا کرتی ہے۔ تو رب کا قرب حاصل کرنا ہو تو نوافل ضرور ادا کیا کرو۔ تو امید ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر نماز کے کسی ایک ارکان کو بھی، نماز میں پڑھی جانے والی کسی ایک سورت کو بھی کسی نے یاد کر لیا اور نماز پڑھا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستو، تاکہ ہر مسلمان تک نماز کا آسان طریقہ پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔